السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ بات شروع کرتے کرتے اچانک مجھے ندیم افضل چند اور ان کا مختارہ یاد آ گیا، کیونکہ گل ود گئی ہے، لڑائی بڑھ گئی ہے۔ لڑائی ہے جوڈیشری میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، یا لڑائی ہے جوڈیشری میں اور فوج میں۔ از خود نوٹس لے لیا ہے جناب چیف جسٹس صاحب نے۔ یہ دوسرا از خود نوٹس ہے ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد۔ پہلا از خود نوٹس اسی سے متعلق ہی ہے جس کا دوسرا از خود نوٹس لیا گیا ہے، ججوں کا خط اور خط کے اوپر آنے والا رد عمل، اور جس طرح اس رد عمل کو پراکسی سمجھا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر فائنلی آج چیف جسٹس صاحب نے از خود نوٹس لے لیا ہے فیصل ووڈا صاحب کی پریس کانفرنس، سینیٹر فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور آج ان کی پریس کانفرنس سے ایک جملہ جو ظاہر ہے دھمکی ہی تھا، نظر آ رہا تھا کہ وہ غلط جملہ ہے، اس طرح نہیں مخاطب ہونا چاہیے۔ یہ تھا کہ اگر آپ پگڑیاں اچھالیں گے تو پھر ہم آپ کی پگڑیوں کا فٹ بال بنائیں گے۔ تو میں نے کل ہی کہا تھا کہ یہ نہ لب و لہجہ ٹھیک تھا، کیونکہ نام لے لے کر بات ہو رہی تھی۔ جسٹس بابر ستار صاحب کا نام لیا گیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نام لیا گیا، اور پھر نام لے کر بات ادھر ادھر پلٹ کر دھمکیاں بھی دی گئیں۔ اور سوال جو ہے وہ بنیادی سوال تو بالکل درست تھا کہ بھائی یہ بتایا جائے کہ جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے گرین کارڈ یا دوہری شہریت کے متعلق اگر آگاہ کیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، تو کیا اس کا ریکارڈ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا جواب بھی آ گیا۔ تو سوال تو بالکل درست تھا۔ اب اس جواب کے اوپر کئی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ پہلے جواب کے اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے لکھا ہے کہ جی جج اگر ڈیول نیشنل بھی ہو تو اس کی نااہلی نہیں ہے۔ یہ کمال ہے، یہ مطلب عجیب و غریب منترا ہے کہ جی ہماری سپریم کورٹ، ہماری عدالتیں ڈیول نیشنل ہونے کی بنیاد پر سیاستدانوں کو تو نااہل کرتی رہیں، ڈی نوٹیفائی کرتی رہیں، ڈی سیڈ کرتی رہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، اور ان کے لیے کہا جائے کہ جی وہ اہلیت نہیں رکھتے دوہری اپنا الیکٹ ہونے کی، عوامی عہدہ یا سرکاری عہدہ رکھنے کی، لیکن خود اگر عدلیہ کے اندر جج ڈیول نیشنل ہیں تو وہ غلط، وہ ٹھیک اور وہ غلط۔ تو مطلب وہ کہتے ہیں نا وہ اپنا آپ کرو تو چمتکار، تو یہی ہے نا۔ تو بہرحال ایک وہ نقطہ یہ نکلا۔ ایک لڑائی یہ ہے جو عدلیہ اور فوج کے درمیان دو بدو ہو گئی ہے۔ اب اس لڑائی سے کیا نکلے گا، کس کو کیا حاصل ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس میں بڑے بڑے بے نقاب ہوں گے۔ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ از خود نوٹس کیس میں صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج کی مداخلت ایکسپوز ہوگی، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس سے وہ مداخلت بھی ایکسپوز ہوگی جو سیاسی اثر و رسوخ، دباؤ، سوشل میڈیا کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، ساس کے ذریعے، بیٹی کے ذریعے، بہو کے ذریعے ڈالا جاتا رہا ہے، وہ بھی ایکسپوز ہوگا۔ بہت کچھ اب سامنے آ سکتا ہے اس از خود نوٹس کیس کے اوپر۔ ایک تو لڑائی یہ ہے۔ دوسری لڑائی اس پر میں اپنا وہ ہے زرتاج گل کی اور طارق بشیر چیمہ کی جو قومی اسمبلی میں ہوئی۔ کہاں سے آغاز ہوا، کس نے آغاز کیا، کیوں کیا، اس پر میں بات کروں گا، بلکہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اس پر کل صبح بات کروں، لیکن بہرحال ابھی آگے چل کر اگر وقت مل جاتا ہے اس لیے، کیونکہ یہ بڑا مدعا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر کل صبح کے ویلاگ میں اس کی انسائیڈ میرے پاس ہے کہ کس نے اصل میں شرارت کی تھی اور کس نے جو ہے بعد میں رد عمل میں پھر حد کراس کی۔ لیکن بہرحال ابھی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کل فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کر دی۔ فیصل ووڈا نے، کیونکہ وہ جو 6 ججوں کا خط تھا، اس خط کو لے کر تحریک انصاف نے ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا تھا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ ججوں کو اپنا یہاں پر عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے، ہم نہ کہتے تھے کہ عمران خان کو جو ہے وہ آئی ایس آئی نے سزائیں دلوائی ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب روزانہ بیٹھ کر کہتے تھے کہ جج آئی ایس آئی لگواتی ہے، فیصلے آئی ایس آئی کرواتی ہے۔ تو وہ ایک ظاہر ہے اس کا ایک، اور اس کا کاؤنٹر اس طرح ہو نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ جن جج صاحبان نے خط لکھا، ان جج صاحبان کے لیے پھر جو از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، تو اس میں بھی یہ سوال اٹھا کہ جو ججوں کو بلایا جائے یا نہ بلایا جائے۔ بھئی فریادی ہیں نا، تو فریادی آ کر بتائیں کہ بھئی ہمیں کون اپروچ کرتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ایک بات کر دی اور پھر جب عدالت اس کے اوپر کارروائی کرے تو عدالت جب بلائے تو وہ کہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کا معاملہ اور ہے، یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، اور بذات خود ان ججز کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے۔ مولانا صاحب کو
عمران خان ڈیزل 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 کہتے رہتے تھے، اب ہنس کے کہتے ہیں کہ وہ کوئی سیاسی بات تھی نا، وہ ایم ہی میں کہتا تھا۔ مولانا صاحب عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، کل مولانا صاحب نے ہنس کے کہہ دیا کہ وہ تو ٹائٹل تھا نا، وہ ایسے ہی میں نے کہہ دیا، سیاسی بات تھی۔ یہاں معاملہ اور ہے، یہاں وہ جج صاحبان بات کر رہے ہیں جن کی زندگی، جو لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ کسی کو سزائے موت دے دیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ اور کسی انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، صدر کے پاس نہیں ہے، جو کروڑوں ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں، لیکن ججوں کے پاس ہے۔ تو جب ججوں نے خط لکھا تو ججوں کو ظاہر ثبوت تو مطلب وہ تو خیر الگ معاملہ، لیکن اب جو چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کر دی۔ اب اس پریس کانفرنس وہ سن رہا تھا، میں لائیو بیٹھا، میں سوچ رہا تھا کہ یار مطلب نادان دوست اور کیا ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ فیصل ووڈا کو کسی نے کہا ہے کہ پریس کانفرنس کرو، پی ٹی آئی والے، شہزاد اکبر نے تو پتہ نہیں کسی کرنل کا نام لکھ دیا ہوا ہے، میں کون ہوتا ہوں بغیر ثبوت کے یہ بات کرنے والا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ محبت میں تو کی گئی ہے نا، کیونکہ جسٹس بابر ستار کا جو 2 روز پہلے 3 روز پہلے خط سامنے آیا، بلکہ پرسوں ہی آیا تھا نا، تو اس خط کے رد عمل میں فیصل ووڈا نے پریس کانفرنس کی، اور اس خط میں پن پوائنٹ کیا گیا تھا کہ ایک ادارے، انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے کہا کہ جی آڈیو لیکس والے مقدمے سے الگ ہو جائیں۔ تو وہ اس کے بعد پریس کانفرنس کا آنا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی پراکسی کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا، لیکن فیصل ووڈا پراکسی ہیں۔ کسی نے فیصل ووڈا کو ہدایت دے کے وہاں بٹھایا، سمجھا بجھا کے کہ یہ بات کرنی ہے، اطہر من اللہ کے متعلق یہ بات کرنی ہے، کہ کس سے ملتے رہتے ہیں، کون سے عہدے لیتے ہیں، بابر ستار کے متعلق یہ بات کرنی ہے، مطلب جو بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا، وہ کسی نے ان کو سمجھایا نہیں سمجھایا، لیکن یہ بالکل عیاں تھا کہ وہ عدلیہ کے مقابلے میں، ان 6 ججز کے مقابلے میں، وہ فوج کے اوپر لگنے والے الزامات کا دفاع کرنے آ گئے۔ سوال ہوا تھا کہ جی آپ کسی کے ترجمان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، فوج کے، ان کی ترجمانی کرنے آ گئے، تو انہوں نے کہا تھا جی آپ کو میرے باپ نے کہا تھا کہ میں ترجمان ہوں، باپ نے بتایا، غصہ کر گئے تھے، لیکن ری ایکشن آنا تھا، آیا آج۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بہت بیلنس ہو کر عدلیہ کو چلانا چاہتے ہیں، ایک عدلیہ تو وہ تھی نا عمر رضا بندیال کی، ایک عدلیہ وہ تھی جسٹس گلزار کی، ایک عدلیہ جسٹس کوسا کی تھی، ایک عدلیہ جسٹس ثاقب نثار کی تھی، ایک عدلیہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چل رہی ہے، اور اس عدلیہ میں 1 مین شو ختم کر دیا گیا، چیف جسٹس کی ڈکٹیٹرشپ ختم کر دی گئی۔ 3 جج صاحبان بیٹھتے ہیں کہ جی مفاد عامہ کا مقدمہ، آئینی معاملات، وہ کون سنے گا، کون سا بینچ بننا ہے، از خود نوٹس ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ پہلے مشاورت کرتے ہیں، اس کے بعد از خود نوٹس لیتے ہیں۔ تو بیلنس عدلیہ ہے، لیکن اب یہاں پر جب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا ہے اور خود اس بینچ میں شامل ہیں، ان کے ساتھ پھر جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس اپنا نعیم اختر صاحب جو ہیں وہ ہیں ان کے اس بینچ میں، اور انہوں نے بینچ بنا دیا، اور سماعت جو ہے وہ اب اس کی ہوگی مقدمے کی۔ تو جو چیف جسٹس صاحب ایک کوشش کر رہے تھے کہ بیلنس چلے، اب ظاہر ہے ایک طرح سے ان کو بھی گھسیٹا گیا۔ کل ہوگی سماعت، وہ میں بھول گیا تھا کہ منڈے کو ہوگی یا کب ہوگی، تو کل جمعے کو ہوگی سماعت، تہلکہ خیز دن ہوگا۔ تو اب چیف جسٹس صاحب بھی یہ جو کوشش کر رہے تھے کہ اداروں کے درمیان توازن رہے، وہ بھی آ گئے۔ اب ہوگا کیا؟ اب ایک تو بابر ستار صاحب کی خط اپنا کے متعلق جو خط تھا فیصل ووڈا کا، اس خط کے جواب میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جواب ہے وہ مزہ کا خیز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے بھیجا ہے نا، کسی وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دوہری شہریت جو ہے وہ کوئی نااہلی نہیں ہے جج کی۔ تو بھائی حیران ہیں ہم، بابر ستار صاحب ڈیول نیشنل نہیں ہیں، ان کے پاس پی آر ہے، ان کے پاس گرین کارڈ ہے، لیکن انہوں نے بتا دیا بابر ستار صاحب ایک اپرائٹ قسم کے آدمی ہیں، ان کے اوپر، ان کی ساکھ کے اوپر کوئی ابھی تک کوئی دھبا، کوئی سوال نہیں اٹھا۔ خط انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، خط لکھا ہے، خط میں جب میں نے کہا نا کہ جب ان کو
جب وہ جو از خود نوٹس کیس چل رہا ہے ججز کے خط کے اوپر، اس میں اگر عدلیہ ان کو بلا لگی، چیف جسٹس صاحب بھی عدالت بلا لگی کہ آئے ذرا بتائیں، تو بے شک ان کیمرہ ہی ہو، کون آپ کو پریشرائز کر رہا ہے، وہ نام جو آپ نہیں بتا سکتے پبلک میں، یہاں بتا دیں تو بتانا پڑے گا۔ لیکن یہ والا نقطہ، اچھا اس میں ہماری پارلیمنٹ کو بھی مطلب بندہ سلوٹ ہی کر سکتا ہے بھائی کہ آپ یہ تو کم از کم قانون بنا لیں نا۔ پاکستان کی ٹاپ بیوروکریسی جو ہے، ٹاپ بیوروکریٹس، پاکستان کے جو فوجی اور سویلین افسر شاہی ہے، ان میں میجورٹی جو ہیں وہ کوئی کینیڈین نیشنل، کوئی امریکن نیشنل، کوئی برطانیہ کے نیشنل ہیں، ان کے بچے، خود نہیں ہیں تو بچے، ساروں نے بندوبست کر رکھا ہوا ہے وہاں کا۔ اور اب اترا کے کہا جا رہا ہے کہ جناب جج ہونے کے لیے ڈیول نیشنل ہونا کوئی ڈی میرٹ نہیں ہے، کوئی نااہلی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ ہوگا۔ اب دوسرا جو ہوگا، چیف جسٹس صاحب نے جو گزشتہ سماعت تھی، اس سے پہلے بھی سماعت تھی، جو 6 ججوں کے خط کا معاملہ تھا، اس میں محترم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ دباؤ کے تو کئی طریقے ہوتے ہیں، آپ کے اوپر سوشل سماجی دباؤ ہوتا ہے، آپ کے اوپر سیاسی دباؤ ہوتا ہے، آپ کے اوپر انٹیلیجنس اداروں کا دباؤ ہوتا ہے، آپ کے اوپر حکومت کا دباؤ ہوتا ہے، کئی دباؤ ہوتے ہیں، تو صرف ایک دباؤ کے پیچھے تو نہیں نہ پڑنا، پھر سارے دباؤں کا حساب کتاب لینا ہے نا۔ فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس یہ اعتراف تھا، میں نے کل بھی کہا تھا، آج سے پہلے والے ویلاگ میں بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ ایک طرح سے اگر وہ فیصل ووڈا ان کی طرف سے آئے تھے تو پھر یہ اعتراف تھا کہ یہ فوج مداخلت کرتی ہے، دباؤ بھی ڈالتی ہے، تو دباؤ کی ایک شکل تھی وہ۔ لیکن اب دوسری طرف کے دباؤ جو عدلیہ کے اوپر ہے، وہ تو مطلب آڈیو لیکس کا معاملہ ہے نا۔ آڈیو لیکس، مزار اکمل نقوی کی پرویز الہی کے ساتھ آڈیو، سیاسی دباؤ، پولیٹیکل تعلق، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کے ساتھ گفتگو کہ جی کم وقت مارشل بھی نہیں لگاتے، اور پھر یہ کہ عمر کے ساتھ رہنا، عمر کو اکیلا مت چھوڑنا تاکہ عمر کوئی مائنڈ نہ بدل دے عمران خان کو ریلیف دینے کا۔ وہ عمر عطا بندیال کا عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر نیب کی حوالات سے مرسڈیز میں بلوانا، اور پھر حوالات سے ضمانت ہونے تک وی وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں رکھوانا، اور اس آرڈر کے ساتھ کہ دیکھنا ہمارا لاڈلا ہے، جو عیاشی کرنا چاہے فراہم کر دے۔ انٹرٹینمنٹ کیا ہوتی ہے؟ عیاشی ہوتی ہے نا۔ ہم لوگ کی عیاشی کیا ہے؟ 4 دوست آپس میں بیٹھ کے گپ لگا لیتے، عیاشی ہے نا۔ ہر کسی کی اپنی کچھ دوست ہوتے ہیں جا کر چائے خانے پر بیٹھ جاتے، چائے کے اوپر چائے پیتے، کچھ اور کرتے۔ خان صاحب پتہ نہیں کیا انٹرٹینمنٹ ہے ان کی۔ لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ جی بندوبست کرنا ہے، جو انٹرٹینمنٹ یہ چاہیں، ان کے گھر والوں کو بلا لیں، یاروں دوستوں کو، جن سے ملنا چاہیں مل۔ یہ پریشر تھا عدلیہ کے اوپر۔ تو اب جب یہ از خود نوٹس لیا گیا ججوں کی دھمکی کا، ایک وہ معاملہ چل رہا ہے، وہ بھی از خود نوٹس ہے ججوں کے خط کا۔ اب اس میں جو آج عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ پراکسی ہے اور اس میں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے، اٹارنی جنرل کو کہا، اور اٹارنی جنرل نے کہا حضور ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ منصور امان صاحب نے کہا اس معاملے میں واقعی حکومت بہت محتاط ہو کر چل رہی ہے۔ جسٹس بابر ستار کا جو آخری خط تھا، جس میں کہا گیا کہ انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ آڈیو لیکس کے معاملے سے، اس میں ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو بھی ہے، ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل۔ لیکن بہرحال اس پر منصور امان صاحب کا ایک مختصراً ایک ویڈیو پیغام آیا، وضاحت آئی، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے صرف اور صرف سیکیورٹی ایشوز جو ہوں ان کے متعلق ان کو ایک گزارش کی ہے کہ جی اس کو ان کیمرہ رکھنا ہے۔ یہی اپنا عطا تارڑ صاحب نے اور اپنا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا۔ تو حکومت بہت محتاط ہو کے چل رہی ہے، حکومت اس طرح ری ایکشن نہیں دے رہی جس طرح عمران خان کے دور میں وزیر کابینہ پوری کی پوری بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتی تھی جج وقار سیٹھ کے خلاف، یا چیف جسٹس آج کے جو ہیں جسٹس قاضی فائز کے خلاف، یا جس طرح ڈیمانڈ کیا جاتا تھا کہ قاضی فائز کو گرفتار کرو، اور ایف آئی اے کو بلا کر کہا جاتا تھا ڈی جی ایف آئی اے کو کہ ان کو گرفتار کرو۔ تو بہرحال بہت اب پرخچے اڑیں گے،
دیکھتے ہیں ہم بھی جائیں گے تماشا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال صورتحال یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، کوئی خوش نہ ہو کہ اس کو نوٹس ہوا ہے تو صرف اور صرف ایک طرف کی مداخلت جو ہے ایکسپوز ہوگی. نہیں، مداخلت اور زیادہ دباؤ جو ہے وہ عمران خان والی سائڈ سے ہے عدلیہ کے اوپر. سوشل سماجی دباؤ، جلسوں میں نام لیا جاتا ہے، تقریروں میں نام لیا جاتا ہے، پریس کانفرنس میں ججز کو ٹاؤٹ کہا جاتا ہے. میں حیران ہوں، یہ تو ہو گیا فیصل ووڈا کے اوپر 100% درست نوٹس لیا گیا ہے، لیکن جسٹس عامر فاروق کو ٹاؤٹ کہنے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ہوا. یہ بھی تو ہے نا. تو وہ پریشر زیادہ ہے، تو جو زیادہ پریشر ہوگا وہ زیادہ ایکسپوز بھی ہوگا. لہٰذا صرف یہ نہیں ہے کہ اس میں فیصل ووڈا رگڑا جائے گا یا ان کے سرپرست رگڑے جائیں گے، عمران خان کے جو سہولت کار ہیں عدلیہ کے اندر یا عدلیہ کے باہر وہ بھی رگڑے جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.